مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ساری عزت اور سارا جلال ہم خدا ان کے نام کو دیتے ہیں جو ہر روز ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے پہلا کرنتھیوں کا 2 باب اس کی 14ویں آیت سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام اس پہلا خط اور اس کا 2 باب اس کی 14ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ ایک اور ترجمہ ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ ایک غیر روحانی آدمی جو ہے جو کہ خدا کے روح کے جس کو تحفے نہیں ملتے کیونکہ وہ اس کے لیے یہ حماقت ہے اور وہ ان کو سمجھنے کے قابل نہیں کیونکہ وہ روحانی طور پر پہچانے جاتے ہیں اور روحانی طور پر پہچانے جاتے ہیں کیونکہ روحانی آدمی جو ہے ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے لیکن خود کسی کے ذریعے فیصلہ نہیں کرواتا کیونکہ خداوند کے ذہن کو کس نے جانا ہے تاکہ اسے ہدایت دے۔ آگے لکھا ہے کہ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے، ہم میں جو ہمارے پاس ہے مسیح کا ذہن ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو خداوند ہے وہ بیان کرتا ہے کہ نفسانی آدمی جو ہے وہ خدا کے روح کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا یا اس کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ ساری باتیں جو خداوند کی ہیں، خداوند کے روح کی باتیں ہیں، وہ اس کے نزدیک بے وقوفی ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن جو اس کے 8ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرطے خدا کا روح تم میں بسا، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ تو کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح جس میں بسا ہوا ہے وہ خداوند کے مطابق زندگی گزارتا، اس میں مسیح کا روح ہے، اور جس میں جس میں خداوند کا روح نہیں ہے وہ روحانی نہیں ہے بلکہ وہ خداوند سے دور ہے۔ تو بائبل مقدس میں ایک خاص انداز سے تمام جو لوگ ہیں، تمام جو انسان ہیں، ان کے مختلف درجوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا کہ وہ جو خدا کے ساتھ شخصی تعلق نہیں رکھتے اور انہیں ابھی تک اپنی جو گناہ آلودہ راہیں ہیں اس پر وہ چل رہے ہیں، یعنی خدا کے خلاف ہیں، کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خدا سے تعلق نہیں رکھتے، گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ خدا کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے لوگ وہ جو خدا کی معافی کو قبول کر چکے ہیں اور یسوع پر ایمان لانے کے باعث خدا کے ساتھ اپنا شخصی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، تو انہیں پورے طور پر وہ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پرانی انسانیت جو ہے وہ چونکہ خدا کے ساتھ ہمیں چلنے نہیں دیتی، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پرانی انسانیت کو پھینکیں تاکہ ہم خدا کی قدرت پر بھروسہ کر سکیں، خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو بائبل مقدس ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ جو اپنی زندگیاں جو ہیں وہ مسیح کے سپرد کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو خداوند کو نہیں جانتے، جو خداوند سے ناواقف ہیں، اپنی زندگیوں کو ابلیس کے ہاتھوں وہ جو ہے وہ اس کے سپرد کر چکے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک جو شخص ہے پہلا کہ جو فطری ہے اور جو غیر روحانی انسان ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے اس حوالے میں لکھا ہے مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ شخص جو خداوند سے ناواقف ہے، وہ جو روحانی طور پر نیا نہیں بنا، تبدیل نہیں ہوا اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 3 باب میں نیکودیمس کے بارے میں کہ کس طرح اس کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ
यीशु मसीह ने उसके उस तीसरे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक कोई आदमी पानी और रूह के वसीले पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तो जितने भी लोग जो हैं वो खुदावंद से वाकिफ हैं, वो इस बात को जानते हैं कि नए सिरे से पैदा होना, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम नए तौर पर पैदा हों। और ऐसा शख्स जो अभी तक जिस्मानी फितरत के कंट्रोल में है वो नहीं जानता कि किस तरह खुदावंद को खुश करे। पतरस के खत दूसरे खत में हम देखते हैं, इसकी दूसरी आयत में दूसरे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन ये लोग बेअकल जानवरों की मानिद है जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से वो नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। तो यानी ऐसी फितरत जो खुदा के खिलाफ चलती है और उसका मुकाबला करती है, ऐसे शख्स में रूहुल कुद्स नहीं बसता, बल्कि वो शैतान के इख्तियार और उसके असर में जिंदगी गुजार रहा होता है। इसके नतीजे में वो शख्स अपने जज्बात जो हैं, उसकी जो ख्वाहिशात हैं और अपने जो उसने हदूद या लिमिट्स उसने एक बनाई होती हैं अपनी जिंदगी में, उन सारी चीजों का वो गुलाम बना रहता है। तो इस ग्रुप के जो लोग हैं खुदा की बजाय दुनिया को खुश करते हैं, दुनिया को दोस्त बनाने को तरजीह देते हैं और अपने आप को खुदा का दुश्मन बना लेते हैं। यकूब के खत में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। वो लोग जो खुदा के रूह की सच्ची और दुरुस्त राहों को रद्द करते हैं और खुदा को समझने में नाकाम रहते हैं, वो कौन है? वो नहीं जानते कि वो हमारा खुदावन जो है वो कैसा है, वो क्या काम करता है और वो क्यों काम करता है। और उनकी जो अपने अकली वो दलाइल पेश करते हैं, अपने जज्बात पर भरोसा करते हैं और नहीं जानते कि खुदा का दिल कैसा है, खुदा के दिल को नहीं जानते। क्योंकि जो बंदा खुदा को जान जाता है वो खुदावन के दिल को जानता है और खुदावन से वो उसके लिए एक अच्छी बातें हैं, जिंदगी गुजारने के असूल जो हैं वो खुदावन से सीखता है। इसीलिए खुदावन दाऊद के बारे में कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। वो जानता था कि किस खुदावन कैसा है, खुदावन क्या चाहता है और वो उसकी मर्जी जो है वो मेरी जिंदगी के लिए क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूहानी शख्स जो है वो शख्स जो नए सिरे से पैदाशुदा होता है, जिसने नई पैदाइश का तजर्बा पाया होता है और मसीह पर ईमान लाने के वसीले से वो एक तब्दील शुदा शख्स होता है। ऐसे शख्स में रूह कुद्स बसता है। हमने पढ़ा कि जितनी भी रूह की बातें हैं, जो नफसानी आदमी है उसके नजदीक ये सारी बेवकूफी की बातें हैं, लेकिन जो शख्स खुदावंद को जान जाता है, जिसमें जिसमें खुदावंद की पहचान आ जाती है, वो ऐसा शख्स है जिसमें रूहुल कुद्स बसता है। और कलाम कहता है कि रूह के फल हम गलतियों के खत में देखते हैं 5वें बाब में, रूह का फल जो है मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में वो शख्स जो खुदावंद को जान जाता है, एक रूहानी शख्स जो है वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में जिंदगी गुजारता है और रूहुल कुद्स के ताबे होता है और वही इन बातों को समझ सकता है कि उसका जो खुदावंद है, उसका जो मबूद है, उसका जो बचाने वाला, छुड़ाने वाला वो कौन है। वो समझ जाता है कि यीशु मसीह कौन है। रूह की बातों को जानता है क्योंकि वो रूह के मुआफिक चलता है। इसलिए अगर नए सिरे से पैदा होने वाले जो मसीही हैं, खुदा के रूह की बातें, नई जिंदगी उनमें आ जाती है और वो खुदावंद के खिलाफ बगावत नहीं करते और पुरानी इंसानियत में वो नहीं चलते। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है गलतियों के खत में 5वें बाब में कि कहता है कि मगर मैं तुमसे कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ
اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ پر پھر ہم اس پوری ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ جسم کے کام کون کون سے ہیں۔ تو اس جو گناہ آلودہ فطرت ہے اس کو خداون ایک نیا اس کو ہم بنا تو نہیں سکتے، لیکن جو روحانی اعتبار سے ہم ان ساری باتوں کو جو ہمیں خداون سے دور لے جاتی ہیں ان سب کو ہم خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو مسیح کے ساتھ جیسے یسوع مسیح مصلوب ہوا ان ساری چیزوں کو مصلوب کر دیتے ہیں تاکہ ہم خداون کے لائق ٹھہر سکیں۔ پھر پولس رسول بیان کرتا ہے 9ویں باب میں اسی خط میں پہلا کرنتھیوں اس کے 9ویں باب میں کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں اور اس کو قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ کہتا ہے میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں۔ اسے پتا ہے کہ جو ایک نئی جو میری فطرت ہے گناہ آلودہ جو کہ آدم سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ ہماری جو سرشت ہے پرانی انسانیت جو ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی، جیسے ہی ہم خداوند کے خلاف سے ہٹتے ہیں تو وہ فطرت جو ہے وہ پرانی انسانیت جو ہے پھر سے ہم پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے پولس رسول بیان کرتا ہے، ایک روحانی شخص جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں، اس کو قابو میں رکھتا ہوں تاکہ میں خداوند کے خلاف گناہ نہ کروں، خداوند کو خوش کر سکوں۔ پھر خدا کا جو روح ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں مدد فراہم کرتا ہے، ہماری قوت بنتا ہے تاکہ ہم ابلیس کے کام جو ہیں ان پر غالب آ سکیں۔ تو خداوند ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم جو انسانی فطرت ہے، کیونکہ انسانی فطرت جو ہے وہ ہمیں خدا کے خلاف بھڑکاتی ہے کہ ہم گناہ کریں، ہم خداوند کے خلاف ہو جائیں، خدا کے دشمن بن جائیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم روح کے موافق چلیں۔ اور یہ ہے کہ نفسانی آدمی جو ہے وہ روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا جو درجہ ہے وہ میں کس میں آتا ہوں، کیا میں خداوند کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں یا خداوند سے دور ہوں، میری زندگی میں نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، یا میں خداوند سے بہت دور ہوں۔ کیونکہ پرانی انسانیت پرانی سرشت جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی گناہ آلودہ جو فطرت ہے اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں اور خداوند کو اپنی زندگی میں موقع دیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں کام کرے، تاکہ ہم خداوند، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ روحانی بھی ہیں، کیونکہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرنتھس کی کلیسیا جو تھی وہ اسی لیے پولس رسول بیان کرتے کہ نفسانی آدمی جو ہے وہ روحانی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے تھے، وہ خداوند کے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور دوسرے کاموں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ تو وہاں پر بیان کرتے 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں اسی خط کے، کہتا ہے تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے، خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ تو خداوند ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایسی فطرت کے غلام نہ بنے جو کہ خداوند کے ساتھ چلنے کی کوشش میں بھی ہے اور دنیا کے ساتھ بھی مکس ہو رہے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں، ہر روز خداوند کے پیمانے سے اپنے آپ کو ناپیں تاکہ خداوند کے قد کے موافق ہم پہنچ سکیں، اس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی کو معلوم کر سکیں، خداوند کو جان سکیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ ہمیں ایک مالک کو جو ہے وہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اس کا کام کرنا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں تاکہ خداوند ہماری زندگیوں سے جلال پائے اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کی اس برکت کو حاصل کر سکیں جو کہ آسمان پر ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں، نہ کہ ایک نفسانی آدمی جو کہ خداوند سے ناواقف ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم روح کے موافق چلیں، ہم خداوند کے روح کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، روح کے پھل، روح کی نعمتیں، روح کی برکتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تاکہ ہم خداوند پر بھروسہ کر سکیں، ہم خداوند کے ساتھ چل سکیں۔ آگے کہتے ہیں لیکن روحانی شخص جو ہے وہ سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ روحانی
روحانی شخص جو ہے وہ سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے, جان لیتا ہے, اسے پتا ہے کہ مجھے خداوند کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, مجھے کس طرح خداوند کی پہچان میں بڑھنا ہے. لیکن کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس شخص کو پرکھ نہیں سکتا. پھر آگے کہتا ہے خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے, مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے, ہم میں مسیح کا ذہن ہے. مسیح کا ذہن کیا ہے کہ ہم پاک بنے, ہم جو ہیں وہ خداوند کے قریب ہو جائیں, ہم خداوند کے دل کے موافق ہو جائیں, ہم محبت کرنے والے ہو جائیں, ہم روح کے تابع ہو جائیں اور خدا کی طے کی باتوں کو دریافت کر لیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم پر خدا نے اس کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا, کیونکہ روح سب باتیں بلکہ طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. تو خداوند ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناپیں, ہم اپنے آپ کو تولیں, کہیں ہم کم نہ نکلیں, ہم بادشاہی کے لیے ہمارا جو ہے وہ وزن ٹھیک ہو, ہم بھاری ہوں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے مطابق ٹھہر سکیں, ہم خداوند کے دل کے موافق ہو سکیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں اس گروپ میں تو نہیں ہوں جو کہ خداوند کے ساتھ چلنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن دنیا کے ساتھ بھی مکس ہو رہا ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خداوند کی پہچان حاصل کریں, ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں, نہ کہ کسی دنیا کے کاموں میں مگن ہو جائیں, دنیا کے ساتھ مکس ہو جائیں, بلکہ ہم خداوند کو جانیں اور نئی پیدائش کا تجربہ ہماری زندگی میں ہو, ایکسپیرینس ہو, خداوند کو جاننے والے بنیں تاکہ ہم ایکسپیرینس زندگی گزار سکیں, خداوند کا تجربہ حاصل کر سکیں, صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ خداوند ہمیں اپنی پہچان بخشے, ہمیں اپنا تجربہ دے, تاکہ جب کسی طرح کے بھی ایسے حالات آئے کہ ہمیں کہا جائے کہ مسیح کا انکار کرو, تو ہم مضبوط ہوں, ہمیں تجربہ ہو مسیح کا, اور ہم کبھی بھی مسیح سے پھر نہ سکیں بلکہ ہم ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کر سکیں تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال مل سکے. تو اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے. آمین. آمین آمین. آئیے ہم اس خوبصورت کلام کے لیے ہم دعا کریں. بے شک ایک روحانی شخص جو ہے وہ نہیں پہچانا جاتا کیونکہ اس کی جو لو ہے, اس کی جو لگن ہے, اس کا جو دل ہے وہ خدا کے ساتھ لگا ہوتا ہے, اور وہ جو کچھ اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے, خدا کی حکمت سے ہوتا ہے, اس لیے دنیا اس کو جان نہیں پاتی. تو آئیے ہم دعا کریں. آئیے ہم خدا کے حضوری میں جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ سسٹر ماریہ جو ہیں وہ دعا کریں. آئیے ہمارے ساتھ بھائی فیاض ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں, اور ہم سسٹر دشا کے بچوں کے لیے دعا کریں گے. ایک کا نام جرمایا ہے اور ایک کا نام الائجہ ہے, وہ دونوں ان کے بچے بیمار ہیں جس وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پاتے. تو پلیز ان کے بچوں کے لیے دعا کریں. وہ جو چھوٹا بیبی ہے ان کا, اس کو اسکن میں کوئی دانے نکلے ہوئے ہیں, اور جو بڑا ہے اس کو وامٹ اور اس کی اس طرح سے کوئی اس کی مطلب جو اس کو کوئی پرابلم ہے. تو ہم جو ہے وہ دعا کریں گے ان کے لیے بھی. آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں, خدا کی حضوری کو محسوس کریں, آنکھیں بند کریں. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو خدا تمہیں بخشتا ہے, اور خدا آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو تیری خادمہ نے خدا دیا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. دیکھ خدا تو ہماری زندگیوں میں نیا پن دیکھنا چاہتا ہے, تو ہماری زندگیوں میں نئی انسانیت دیکھنا چاہتا ہے, تو ہماری زندگیوں میں نئی روح دیکھنا چاہتا ہے, اور خدا تو ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے. اور جب تک خدا ہم روح میں نئے نہیں ہوتے, خدا ہم سوکھی ہڈیوں کی طرح ہے, ہم ڈھانچے ہیں, اسکیلٹن ہیں. اور خدا آج شام میں تیرے پاک روح کو پوری کلیسیا کے لیے, مسیحی کلیسیا کے لیے مانگتا ہوں, تاکہ وہ خدا تجھ میں بڑھیں, تجھ میں پھلدار ہوں, نئی ٹہنیاں, نئے پتے نکالے. پاک خدا تو ان کی زندگیوں کو بدل ڈالنا. جو کلام سنایا گیا خدا اس میں ہمیں روز روز بڑھاتا جا, نیا کرتا جا, تاکہ ہم پرانی انسانیت کو, جو بےہودگی کی باتیں ہیں, جو برے خیالات ہیں, بری روش ہے, اس سے باز آ سکے. پاک خدا آج اس کلام کے وسیلے سے خدا جتنے لوگ خدا اس کلام کو سنیں, ان کی زندگیوں میں نیا پن آئے, ان کی زندگی میں تبدیلی آئے, نئی روح آئے, نئی انسانیت آئے.
ताकि खुदा जिस तरह हमने आज कलाम सुना वो तेरे जलाल को पहचान सके, वो तेरे कद के अंदाजे तक जा सके। खुदा मैं इन सारी जमात के लिए जो आज शाम तेरे हुजूर झुकी हुई है बरकत की दुआ करता हूँ। इस तरह सिस्टर दिया के लिए और खुदा जिसके बच्चों के नाम लिए गए हैं, एक का नाम जरमाया है और दूसरे के लिए भी खुदा, और जो भी उन्हें प्रॉब्लम है खुदा देखता मैं नहीं जानता, हम एक दूसरे से दूर हैं लेकिन खुदा तेरे नजदीक हैं। तेरा पाक रूह उन बच्चों को छुए और उनका जो भी प्रॉब्लम इशू है यीशु के नाम से खुदा तो चाहता है, मैं उनके लिए तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। खुदा तू जो कल आज रब तक यकसा खुदा है, तू जो दूर नजदीक का खुदा है, तेरा पाक रूह को छुए और उनके सारे मसाइल को इश्यूज को यीशु के नाम से जाते रहे साल हो। पाक खुदा देखता जो लोग बारिश की वजह से नेट के इश्यूज की वजह से हमारे साथ नहीं मिल सके, हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा उनके सारी चीजों के लिए, उनकी रूहानी जिंदगी के लिए, उनकी रूहानी आंखों के लिए तेरे कभी हाथ को मांगते हैं। देखना जबकि बहुत ज्यादा बारिश है, मुल्तान शहर में आज पूरा दिन बारिश होती रही और कराची में बारिश होती रही। खुदा हम खुदा तेरे भारी फजल को और खुदा मांगते हैं और खुदा जितनी बारिश की हमें जरूरत है खुदा बस उतनी ही भेज, इतनी ज्यादा बारिश ना भेज कि लोग परेशान हो, टेंशन में आए और प्रॉब्लम में आए। ओ खुदा पाक तो अपने हाथ को बढ़ा और खुदा अपनी बरकत को जारी कर यीशु नासी। देखना मैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और जितनी रोज प्रेयर रिक्वेस्ट रखी जाती है मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। देखता तेरा बेटा फैसलाबाद में जोएल जिसका खुदा मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ, उसका रिस्ट पे फ्रैक्चर आया, खुदा मैं तेरे हाथ उसके लिए मांगता हूँ, तेरी मदद को उसके लिए मांगता हूँ। तो अपनी कुमत भेज ताकि उसको हील करे खुदा पाक खुदा, उसके साथ हो। वो एक यतीम बच्चा है ओ खुदा पाक खुदा, हम इस मुनाजात को मैं देख सिस्टर नसरीन के साथ मिलकर, सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर और तेरे दूसरे खानों के साथ मिलकर खुदा बरकत की दुआ देता हूँ। बस्ता भाई हरमन की वालदा कल जब खुदा उसका वो दिखा रहे थे, उसकी जो भी बीमारी सिकनेस परेशानी ज़ैफुल उम्री में है, खुदा तेरे बाप बेटे रूह उसके नाम से खुदा उसे उम्र की दराजी फिर इस्लामती की दुआ देता हूँ, तो उसको हील करना और अपने जिंदगी के जाम इस दुनिया पर अच्छे तरीके से गुजारे। पाक खुदा ओ खुदा यीशु से बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे भी ये मौका दिया और इस लायक किया कि मैं तेरे हुजूर ठहर सकूं। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन 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 आमीन। कलाम बरकत अदा करें भाई। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शाकत दुनिया की तमाम कलीसियों के साथ, दुनिया के तमाम कसीम के साथ और इस वक्त जितने हमारे मेंबर्स ज़ूम मीटिंग पर मौजूद हैं, इनके खानदानों में एक एक फर्द के साथ और खुदा के शहर यरूशलेम के साथ, खुदा की कौम बनी इस्राइल के साथ और इसी तरह होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ अब से लेके अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। इसराइल की सलामती हो। आमीन आमीन। जी भाई फयाज, आपने मुझे वो बिल भेजे थे, तो आपने वो जो जहाँ पे आपका चर्च आप बना रहे थे, तो आपने वहां पर वहां के लिए चीजें खरीदी हैं, तो आप अब कहाँ बना रहे हैं? क्या आपका मतलब आपने बताया नहीं। वही जहाँ हम रोज बुध को इबादत करते हैं, हर बुध वहाँ लगा रहे हैं। जी आपकी रिकॉर्डिंग